الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دیسی اینٹی بائیوٹک۔ اینٹی بائیوٹک میڈیسن جس پہ پوری ایلوپیتھی کا ایمان ہے اور ایلوپیتھی کی ایسے سمجھیں کہ یہ بنیاد ہے اور اسی پہ ہی ایلوپیتھی یہ چلتی ہے۔ اینٹی بائیوٹک کیا ہے؟ اس کو اردو کے اندر جراثیم کش دوائی کہا جاتا ہے، یعنی جتنے بھی جراثیم پیدا ہوتے ہیں، بیکٹیریاز پیدا ہوتے ہیں اور وائرس پیدا ہوتے ہیں، ان کا قتل عام کرنے کے لیے یہ دوائی وجود میں آئی۔ اب ان کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی جراثیم پیدا ہوا ہے، جو بھی بیکٹیریا پیدا ہوا ہے، جو بھی وائرس پیدا ہوا ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ حالانکہ ہم جس طریقے سے علاج کرتے ہیں وہ طریقہ یہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ جراثیم پیدا کیوں ہوا، یہ بیکٹیریا پیدا کیوں ہوا، یہ وائرس پیدا کیوں ہوا، اس کی وجہ تلاش کریں، اس کا علاج کریں گے تو کبھی بیکٹیریا، کبھی وائرس، کبھی انفیکشن پیدا ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو علاج کرتے ہیں 100% پرفیکٹ اور بالکل درست ہے، قدرتی علاج ہے اور یہ عین جو ہے وہ فطرت کے مطابق ہے۔ اب دنیا ہے وہ اینٹی بائیوٹک کے پیچھے دوڑی چلی آ رہی ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے اینٹی بائیوٹک۔ بھائی آپ یہ تو دیکھیں نا کہ اگر کوئی انفیکشن پیدا ہوا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر کوئی جراثیم آیا ہے، کوئی وائرس آیا ہے، کوئی بیکٹیریا پیدا ہوا ہے، کیوں پیدا ہوا ہے؟ آپ دیکھ لیں، ایک آٹا گوندھ کے آپ رکھ لیں کچھ دیر کے لیے، 12 گھنٹے کے بعد، 24 گھنٹے کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے اندر کیڑے پڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اب آپ ان کو چن چن کے ان کو فائر مارتے رہیں تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ آپ پہلے اس آٹے کو محفوظ کریں جس کی وجہ سے وہ کیڑے پیدا ہوئے ہیں، وہ جراثیم پیدا ہوئے ہیں، وہ بیکٹیریاز پیدا ہوئے ہیں، تو کبھی بھی وہ آپ کے یہ بیکٹیریاز، یہ وائرس، یہ انفیکشن پیدا نہیں ہوں گے۔ اور الحمدللہ ہم اسی طریقے سے علاج کرتے ہیں کہ ان کی نوبت ہی نہیں آنے دیتے۔ اب آپ ایچ پیلوری کو دیکھ لیں، ایچ پیلوری کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ کا میدا یا تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے یا اس کے اندر ایسڈ کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، ترشی آ جاتی ہے، تو وہاں پر میدا وہ خراب ہونے لگ جاتا ہے۔ مثلا آپ نے کھانا پکانا ہے، آپ نے ہانڈی کو چولہے پہ رکھ دیا ہے، اگر اس کی آپ آگ نہ جلائیں تو وہ کیا ہوگا؟ جو بھی کھانا ہوگا وہ خراب ہوتا جائے گا۔ ایسے ہی ہمارا میدا ہے، اس کو اگر آپ نے حرارت نہیں دینی، اس کو اگر آپ ایکٹیو نہیں کریں گے تو میدا آپ کا کام نہیں کرے گا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر جراثیم پیدا ہوں گے، بیکٹیریاز پیدا ہوں گے، اس کے اندر جو ہے وہ انفیکشن ہوگا، اس کے اندر وائرس پیدا ہوگا۔ تو اصل وجہ کو دیکھیں،
یہ نوبت کیوں آئی اور ہمارے اس ایلوپیتھی علاج کے اندر اس وائرس کو تو ختم کر دیا جاتا ہے لیکن اصل کاز وجہ کو جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا. تو بہرحال آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ میں آپ کو ایسی اینٹی بایوٹک اس کا الٹرنیٹ دینے لگا ہوں. آپ جو ہے تھوڑی سی بات پہ بھی جو ہے وہ ویلوسیف لے لیتے ہیں, آگمنٹن لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. بھائی وقتی طور پہ مانتا ہوں فائدہ ہو جاتا ہے لیکن اس کے سائڈ افیکٹ کتنے اس کو آپ نہیں جانتے. تو بہرحال جو میں نسخہ دینے لگا ہوں وہ آپ نوٹ کر لیں. دیسی اینٹی بایوٹک ہے یہ. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو, کوئی بھی پرابلم ہو, آپ یہ نسخہ استعمال کریں. انشاءاللہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہے اور یہ 100% انشاءاللہ کام بھی کرے گا. اس میں آپ نے لے لینی ہے ہلدی, لے لینی ہے ثابت ہلدی, لے لیں 100 گرام. 50 گرام آپ کست شیریں لے لیں اور 50 گرام آپ رال سفید لے لیں. بس 3 چیزیں آپ نے لینی ہیں. ہلدی کو پیس لیں, رال سفید کو پیس لیں, کست شیریں کو پیس لیں. اچھی طرح سے پیس لیں, غبار مانند اس کو کر لیں آپ. اور چیزیں خالص ہونا ضروری ہے. جب چیزیں خالص نہیں ہوں گی تو پھر آپ کا نسخہ کسی کام کا نہیں ہے. تو خالص چیزیں آپ نے دیکھ کے لینی ہے, اچھے پنسار سے لینی ہے, ان کو اچھا کر کے صاف ستھرا کر کے ان کو آپ پیس لیں, غبار مانند کر لیں. چھوٹے بچوں کو 250 mg کے کیپسول میں بھر کے دیں یہ سب فوڈ, اور بڑوں کو کے لیے جو ہے وہ 500 mg کے کیپسول بھر لیں. 1 کیپسول صبح کو دیں, 1 کیپسول دوپہر کو دیں, 1 کیپسول شام کو دے دیں. تازہ پانی سے دے دیں اور کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے دے دیں یا کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ بعد میں دے دیں. کھانا کھانے کے فوراً بعد نہیں استعمال کرنا اور نہ ہی ٹھنڈے دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کرنا ہے. اگر دودھ کے ساتھ استعمال کرنا بھی ہو تو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے. اب اس کے آپ فائدے سن لیں. نزلہ آپ کو ہوتا ہے, سردیوں کا موسم ہے تو آغاز میں سردیوں سے ہی کروں گا. نزلہ, زکام, کھانسی, بخار, چیسٹ انفیکشن, سردی کا لگ جانا, جسم کے اندر دردیں ہونا, پٹھوں کے اندر اکڑاؤ ہونا, کمر کے اندر درد ہونا, سر کے اندر درد ہونا, ٹانگوں کے اندر درد ہونا, پھر ٹرائیگلیسرائڈ کا بڑھنا, فیٹی لیور کا ہونا, کولیسٹرول کا بڑھنا, پھر جلدی جتنے بھی امراض ہیں, پھر آپ کا معدے کا السر ہے, ایش پائلوری ہے, آنتوں کا السر ہے, پھر کینسر کا مسئلہ ہے, پھر جسم کے اندر کہیں پر بھی کوئی زخم ہے, پھر کہیں پر جسم کے اندر رسولیاں ہیں, چاہے وہ فائبرائڈ ٹیومر ہو, چاہے وہ برین ٹیومر ہو, چاہے گلٹیاں ہوں, کہیں پر بھی کوئی بھی رسولی ہے, پانی کی تھیلیاں ہوں, اس کے لیے بھی بہترین ہے. پھر آپ کا لیور خراب ہو جاتا ہے, اس کے لیے بہترین ہے. آپ کے دل کے وال بند ہو جاتے ہیں, اس کے لیے بہترین ہے. آپ کو یاداشت کی جو ہے وہ کمزوری ہے, آپ کا دماغ جو ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر رہا, آپ چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں, اس کے لیے بہترین ہے. اس کے بعد آپ کو مستقل سر درد ہوتا ہے, اس کے لیے آپ بہترین ہے چیز یہ. اس طرح بے شمار امراض ہیں. آپ ایسے سمجھیں کہ اگر کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے آپ اٹھا کر یہ کھا لیں انشاءاللہ. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو یقینی طور پر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. تو اس طرح کی انشاءاللہ ہم مفید ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں, پہنچاتے رہیں گے. تو آپ کا فرض ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں, ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں, اور اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے, بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا جو نوٹیفیکیشن ہے یعنی جلدی آپ تک جو ہے میری ویڈیو پہنچ سکے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے. کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.